ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ہمارے آپس میں گھریلو کوئی جھگڑا ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے فریق اول فریق دوم نے جا کر مفتی صاحب سے بات کی، انہوں نے فتویٰ پوری دیانتداری سے دیا، لیکن پھر اس کے بعد دونوں فریق میں یہ بات آئی کہ ہم کسی اور سے فتویٰ لے لیتے ہیں، وہ اس فتوے کو نہیں مان رہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جامعہ شفیہ سے اگر فتویٰ لے لیا، اگر دل نہیں مطمئن ہو رہا، اول تو مطمئن ہو جانا چاہیے، نہیں مطمئن ہو رہا تو وہی سوال وہی جواب یا کم از کم بالکل وہی سوال دارالعلوم کراچی میں حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کو بھجوا دیجیے، اور خود جانا چاہیں تو وہاں خود چلے جائیں۔ دونوں فریق بہتر تو یہی ہے کہ دونوں دارالعلوم کراچی چلے جائیں، کیونکہ جامعہ شفیہ میں مطمئن نہیں ہوئے مفتی صاحبان سے، ان کو نہ بتائیں کہ مفتی صاحب نے کیا جواب دیا، لیکن دونوں فریق جائیں تو انشاءاللہ اسی نشست میں ہی وہ حضرت جو بھی ہوگا، ان کی پوری ٹیم موجود ہوتی، ان کے آنے پوری ٹیم بات سنے گی، دونوں کی بات سنے گی، دین کے مطابق بات کر دیں گے، بات مکمل ہو جائے گی۔ بس بہت آسان ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ نہیں کہ ایک جگہ سے فتویٰ لے لیا تو اب بس پابند ہو گئے، اب دل نہیں چاہ رہا تو تب بھی عمل کرنا ہے، جی نہیں۔ آپ ایک بات پر متفق ہو جائیں کہ اب جو بزرگ جو مفتی صاحبان دین کی بات بتائیں گے تو اس پر عمل کر لیں، کوئی حرج کی بات نہیں اس میں، ضرور دوسری رائے لے لی جائے۔ ایک صاحب نے کہا کہ قرآن و حدیث میں جو دعائیں مانگنا ثابت ہے، یا تو بنسبت ان کے دعاؤں کے جو اردو یا کسی زبان میں مانگی جائیں تو ان میں کیا زیادہ اثر ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب بہت آسان سا ہے کہ قرآن میں وہ دعائیں ہیں جو انبیاء علیہ السلام نے مانگی، اور ایک ایک نبی کی دعا کا قبول ہونا یہ بھی اللہ نے بتایا قرآن میں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہ نے معاف کر دی، آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لی۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ نے اندھیروں سے مچھلی کے پیٹ میں سے نکال لی، نجات دے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 90 سال کے ہو گئے، بچہ ہی نہیں ہو رہا، 2 بیوی، دعا مانگی، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد دے دی، بس اتنی سی دعا مانگی، 90 سال کی عمر میں اسماعیل دے دی۔ ہاں، تو ایک وہ دعائیں جو کہ قرآن مجید میں موجود ہیں اور انبیاء علیہ السلام نے مانگی ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ دعائیں بہت ہی اہم ہیں۔ اس کے علاوہ بھی دعائیں اللہ نے قرآن مجید میں سکھائیں۔ یہ ساری دعائیں اگر آپ ایک جگہ معلوم کرنا چاہیں، پورے قرآن مجید کی ساری دعائیں، تو وہ مناجات مقبول ہیں۔ حضرت مولانا شریف علی تھانوی رحمہ اللہ نے مناجات مقبول چھوٹی سی دعاؤں کی کتاب ہے، اس میں شروع میں ساری قرآن مجید کی دعائیں ایک بھی نہیں چھوڑی حضرت نے۔ پھر نمبر 2 وہ دعائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، وہ الفاظ، وہ ساری حدیث کی کتابوں میں جتنی دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، ساری حضرت مولانا شریف علی تھانوی رحمہ اللہ نے مناجات مقبول میں جمع کر دی۔ اب آپ مناجات مقبول لے لیں، مناجات مقبول ترجمے والی لے لیں، مل جاتی ہے، عام مل جاتی ہے۔ مناجات مقبول ترجمے والی، ایک دعا مانگے اس کا ترجمہ پڑھے، پھر دعا مانگیں اگلی اس کا ترجمہ پڑھے۔ اصل میں ہم دعا مانگتے ہیں، ایک ہے دعا پڑھنا، ایک ہے دعا مانگنا۔ ترجمہ پڑھیں نا تو ہمارے اندر جذبات ہی بدل جاتے ہیں، اور پھر بندہ مناجات مقبول ترجمے والی پڑھے نا تو اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا مانگنا سکھایا ہے۔ یعنی آپ صرف مناجات مقبول کا ایک دعا عربی میں اور ترجمہ پڑھیں، ہر روز آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ دعا تو ہم نے زندگی میں کبھی نہیں مانگی، یعنی اللہ سے یہ مانگا ہی نہیں، ہمیں یہ بھی نہیں پتہ مانگنا کیا ہے۔ تو نمبر 1 وہ دعائیں جو قرآن مجید میں ہیں،
ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ نمبر 2، وہ دعائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، کیا آپ اردو میں بھی مانگیں، پنجابی میں مانگیں، وہ دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، وہ بھی قبول ہوتی ہیں۔ لیکن پھر وہی بات جو اللہ نے سکھائی، جو اللہ نے دعائیں سکھائی ہیں نا، وہ پتہ ہے کیا ہے؟ ان دعاؤں کی حقیقت کیا ہے؟ آپ کسی بڑے افسر کے پاس جائیں اور آپ کو پتہ ہو کہ اسی نے سائن کر کے منظور کرنا ہے، ٹھیک؟ اچھا، وہ افسر آپ کا تعلق والا، اسے کہا ٹھیک ہے اپلیکیشن لائے میں سائن کر دیتا ہوں، اپلیکیشن درخواست دے میں سائن کر دیتا ہوں۔ وہ جانے لگا، بندہ اس کو بلائے، ادھر میں ورڈنگ اس کی سکھاتا ہوں، کیا لکھنا کیا ہے، ہاں اب وہ ورڈنگ بتائے کہ یہ لکھو، اس طرح درخواست لکھو۔ اب سامنے بیٹھا ہوا یہ بندہ درخواست لکھوا رہا ہے، الفاظ لکھوا رہا ہے، اس طرح لکھو۔ یہ لکھنے کے بعد میں کہے گا میں نے نہیں ماننا، میں نے نہیں کرنے سائن، میں نے قبول نہیں کرنا، کہے گا؟ تو اللہ نے جو خود ہی دعائیں سکھائی ہیں وہ قبول نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ وہ سیدھی سی بات، میں نے حقیقت بتائی ہے کہ جو اللہ نے دعائیں سکھائی ہیں۔ اب دیکھو نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، رب حب لی من الصالحین۔ اب لوگ کہتے ہیں میں مشکل میں پھنس گیا، کیا کروں؟ جی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ نے سکھائی۔ اللہ نے نہیں، یونس علیہ السلام کو خود اللہ نے سکھائی، سکھاتا بھی اللہ خود ہی ہے۔ یہ میں نے جو کہا نا ورڈنگ سکھانا، ورڈنگ لکھنا، اسی لیے کہا ہے۔ سکھانے والا بھی کون ہے؟ اللہ، اور قبول کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ تو پھر بیچ میں شک کیا ہے؟ اس لیے ان دعاؤں کو بڑی اہمیت دی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جو دعا مانگی نا، بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ جمعے میں سب سے پہلے یہ دعا کیوں مانگتے ہیں؟ ہر جمعے میں اور بھی تو دعائیں ہیں اتنی ساری، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ آپ ہر جمعے میں کیوں مانگتے ہیں؟ دعائیں اور بھی آتی ہیں، چلو الحمدللہ، لیکن ظاہر ساری دعائیں عربی میں مانگنے لگ جائیں کہ پیچھے سارا مجمع تھک جائے گا۔ یہ دعا اس لیے مانگتے ہیں ہر جمعے میں کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ یہ دعا مانگی زندگی میں۔ یہ بھی قرآن مجید میں اللہ نے سکھائی۔ اب دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زندگی میں کون سی دعا مانگی؟ جو اللہ نے سکھائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ میرے شیخ حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب اس کا ایسا ترجمہ کرتے تھے جو مجھے کتابوں میں نہیں ملتا، مجھے کتابوں میں نہیں کہیں ملا وہ ترجمہ۔ پتہ کیا ترجمہ کرتے تھے حضرت؟ کہتے تھے اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما دے، ہماری آخرت بھی اچھی فرما دے، جہنم کے عذاب سے بچا لے، خلاص کہانی ساری باتیں پوری ہو گئی۔ اس لیے اس کو کہتے ہیں جامع دعا، جس میں ساری چیزیں آ جاتی۔ اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما دے، ہماری آخرت بھی اچھی فرما دے۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں نا لوگوں کا ایک ذہن بنا ہوا ہے، بس یہ آخرت کی فکر کرو۔ ہمارے سارے بزرگ یہی سکھاتے ہیں، آخرت کی فکر کرو، بس آخرت بن گئی سب کچھ بن گیا۔ چلو بزرگوں نے بیانات کر لی، تقریریں کر لی، اب پتہ کیا یہ بندہ سوچتا ہے، کہتا اچھا دنیا کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، چھوڑو دنیا کو، دنیا ان کی خراب، بیوی ناراض، بچے ناراض، گھر میں سارا کاروبار تباہ، وہ آخرت کی فکر کرو۔ بہت اچھی طرح سمجھ جائیں، جس کی دنیا اچھی نہیں ہے نا اس کی آخرت بھی اچھی نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ اچھی سے مراد کیا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اچھا کہتے ہیں۔ یہ یاد رکھنے والی بات ہے، ہماری اپنی عقل کے مطابق نہیں۔ جس زندگی کو، دنیا کی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب زندگی، اچھی زندگی کہتے ہیں، اگر یہ دنیا کی زندگی ویسی اچھی ہوئی تو آخرت پکی پکی اچھی ہے۔ اور جس کی دنیا کی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق اچھی نہیں ہے نا، پکا یاد رکھ لیں اس کی آخرت بھی اچھی نہیں۔ اب دعا سمجھ میں آئے، اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما دے، آخرت بھی اچھی فرما دے۔ اس لیے دنیا کی اچھائی کی فکر کریں۔ اچھا یہ سن کے نا کہ آخرت کی فکر کرنی چاہیے، دنیا سے بے فکر ہو گئے،
نہ بیوی کے حقوق، نہ بچوں کے حقوق، نہ ماں باپ کے حقوق، نہ کوئی نہ کاروبار کی فکر، نہ کمانے کی فکر، ایسے کام کو زندگی گزارا، بیکار زندگی گزارا، بیکار زندگی گزارا۔ تو اپنی دنیا کو اچھا بنانے کی فکر کریں، مانگا کریں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہماری دنیا اچھی کر دے۔ کیسی اچھی؟ جیسے اللہ چاہتا ہے۔ اچھی زندگی کیا ہوتی ہے؟ آسان سی بات، اللہ اور اس کے ہی بھی اللہ نے سمجھایا قرآن میں اچھی زندگی کون سی ہوتی ہے، کامیاب زندگی۔ من یطع اللہ ورسولہ، کبھی نکاح میں نے یہ آیت پڑھی ہے نکاح کے خطبے میں، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، سورہ احزاب کی نا آیت نمبر 71 جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان کر چلتا ہے اس کی زندگی کامیاب، دنیا کی بھی کامیاب، آخرت کی بھی کامیاب۔ اور جو اللہ رسول کی بات کو مان کر دنیا کی زندگی نہیں چلاتا، اس کی زندگی دنیا کی بھی خراب، آخرت کی تو پکی پکی خراب۔ بہت آسان بات۔ ایک صاحب نے لکھا کہ جس طرح وضو نماز کی ادائیگی کے لیے شرط ہے، کیا کسی قسم کی دعا یا دعاؤں کی فوری قبولیت کے لیے کوئی شرائط ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، ایک شرط ہے جو ہمیں حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ عجیب بات ہے، تمام آیات پڑھیں، تمام حدیثیں پڑھیں، دعا کی قبولیت میں ایک رکاوٹ ہے، بس ایک ہرڈل، ایک بیریئر جو دعا کو قبول نہیں ہونے دیتا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ ایک بندہ، حدیث کے الفاظ کا ترجمہ، ایک بندہ دور دراز کا سفر کر کے مقدس مقام پہ جاتا ہے، وَيَقُولُ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَيَمُدُّ يَدَيْهِ، اپنے ہاتھ لمبے کرتا ہے، اٹھاتا ہے، کہتا ہے اے اللہ، اے میرے رب، اے میرے رب، دعائیں مانگتا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا مَشْرَبُهُ حرام، اس کا پینا حرام کا، وَمَلْبَسُهُ حرام، اس کا لباس حرام کا، وَغُذِّيهِ بِالْحَرام، حرام مال کھاتا ہے، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ ذَلِكَ، اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ تو دعا کی قبولیت میں ایک رکاوٹ ہے، حرام مال، حرام غذا، حرام کھانا۔ جو بندہ اس سے بچتا ہو، حلال مال کھاتا ہو، حلال مال کماتا ہو، یاد رکھ لے اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی، کبھی نہیں رد ہوگی انشاءاللہ۔ یہ کہتے ہیں کہ ذاتی سا سوال کیا ہے کہ جامع شفیہ میں کون کون سے بزرگ ہیں جو اصلاح کرنے والے ہیں، جن کو مرشد بنا سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں جتنے اساتذہ پڑھانے والے ہیں سارے الحمدللہ مرشد بننے کے قابل ہیں۔ آسان سی پہچان، جس کی اپنی اصلاح ہوئی بھی ہو، دوسروں کی اصلاح کروا سکے، اس کا اپنا خود کسی بزرگ سے تعلق ہو۔ اس کے لیے عالم ہونا بھی ضروری نہیں ہے، اچھا عالم ہونا بھی ضروری نہیں۔ ہمارے حضرت صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث جامع شفیہ، اتنے بڑے عالم، ان کے پیر پتہ کون تھے؟ حضرت حاجی شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ملتان والے، انگلش کے اسکول ماسٹر، بس انگلش کے اسکول ماسٹر۔ ہمارے کتنے بڑے بڑے، حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب، حضرت مولانا رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ کا نام بتاؤں؟ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، ہومیوپیتھک ڈاکٹر، بس کوئی عالم نہیں، کوئی امام خطیب، ہومیوپیتھک ڈاکٹر، لیکن حضرت تھانوی کے خلیفہ، کئی عالموں پہ بھاری۔ ہمارے لاہور کے بہت بڑے بزرگ، کتنے علماء کے، شیوخ کے بزرگ، حضرت نفی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خوشنویس، کاتب، خلاص، کاتب، خوشنویس، لیکن حضرت رائے پوری، حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، بہت بڑے بزرگ علماء، ان سے بیٹھ۔ تو اصل بات کیا دیکھنے والی ہے، کیا ان کا کسی بزرگ سے تعلق ہے، کسی بھی بزرگ سے، اور خود اس کے عمل قرآن و سنت کے مطابق ہے، بس
وہ فرشتہ نہیں ہوتا، شیخ گناہ ہو سکتا ہے، لیکن دیکھیں سر عام تو نہیں گناہ کر رہا، اگر ہو گیا تو پھر توبہ استغفار کر لیا، اب آئندہ تو نہیں کر رہا، بس ٹھیک ہے۔ مت سمجھے کہ جو شیخ ہوتا اسے گناہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، نہیں، بیکار بات ہے، بیکار بات ہے۔ گناہوں سے معصوم صرف انبیاء علیہ السلام، اس نے شیخ کی غلطیوں پر نظر نہ رکھی، غلطیوں پر نظر نہ، کیا اس کے اعمال اور اہل سنت کے مطابق ہے اور اس کی اپنی اصلاح ہوئی بھی ہے؟ یہ شیخ کی خصوصیات میں نے بتائی ہیں۔ یہ آپ کے جہاں آپ رہتے ہیں محلے کے مسجد کے امام صاحب بھی ہو سکتے ہیں، امام صاحب بھی ہو سکتے ہیں، ان کا تعلق کسی بزرگ کے ساتھ ہے، اصلاح ہوئی بھی ہے، معلوم کر لیں کسی کا خلیفہ بھی ہے، سبحان اللہ، جگہ جگہ آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ۔ کہتے ہیں عمومی طور پر جن خاندانوں کا چاہے وہ دیندار ہو، اس رواج پر عمل ہو رہا ہے کہ وہ اپنے خاندان کے نکاح ولی میں شادی حالوں میں کرواتے ہیں، جن میں خرچوں میں علاقے کے لحاظ سے بھی فرق ہوتا ہے، تو ان پہ شان و شوکت بھی ظاہر ہوتی ہے، تقریبات میں خواتین بھی شرکت کرتی ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حالوں میں شادی کرنا گناہ نہیں ہے، اصل معاملہ ہے پردہ، خواتین الگ مرد الگ، 100% جائز، اچھے سے اچھا کھانا کھلا دیں جائز، کوئی فضول خرچی، اچھے سے اچھا کھانا کھلا دیں، لیکن وہاں حرام کام نہ، وہاں فلمیں نہ بنے، وہاں تصویریں نہ بنے، وہاں گانے نہ لگے، وہاں ناچ گانا نہ ہو، جائز۔ دین کو سمجھنا ہے، اچھا دین کو سمجھنا ہے، دال روٹی کھانا دین نہیں، دال روٹی اگر حرام کی ہے تو بھی غلط ہے، اللہ نے دیا پیسہ دیا ٹھیک ہے آپ خرچیں، کیا حد کیا ہے؟ بس چکن کھلانا یہ آسانی ہے اور مٹن کھلانا یہ فضول خرچی ہے، نہیں، یہ اس کو بیچارے کو دین کی سمجھ ہی نہیں، دین کی سمجھ ہی نہیں۔ دین کیا کہتا ہے؟ حلال کھاؤ، آپ کو اللہ نے توفیق دی، اچھے سے اچھا کھاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر لوگ جو ہے وہ یہی بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ اتنے ہفتے چولہا نہیں جلتا تھا، روٹی کھجور خشک روٹی کھجور کھا لیتے تھے۔ اللہ کے بندو ساتھ وہ بھی حدیث بیان کر دو نا جامع ترمذی کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھنی ہوئی بکری کا گوشت کھا رہے تھے، آپ اس کو روسٹ کہتے ہیں نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم روسٹ کھا رہے تھے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان کی، اذان ہو گئی، نماز پڑھنے چلے گئے، پھر واپس آئے، پھر باقی جو روسٹ بچا ہوا تھا وہ کھایا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم روسٹ بھی کھاتے، لیکن عادت نہیں بنائی، وہ تو اب ڈاکٹر بھی منع کرتے ہیں روسٹ کھا لو، ہر روز نہیں، ورنہ یورک ایسڈ بلڈ پریشر تیار بیٹھا ہے آگے۔ لوگ ڈاکٹر بھی یہی سمجھاتے ہیں، اعتدال اعتدال، تو آپ اچھے سے اچھا کھانا کھائیں، اچھے سے اچھا کپڑا پہنیں، کوئی فضول خرچی نہیں۔ نبی صلی اللہ بخاری شریف کی حدیث سناتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البسوا ما شئتم ما لم تکن مخیلۃ ولا اسراف، تم پہنو جو جی چاہے، بس دو باتیں نہ ہو، ایک تکبر نہ ہو، ایک فضول خرچی، اسراف نہ۔ اسراف کہتے ہیں ضرورت کی جگہ بلا ضرورت خرچ کرنا، ریاکاری اس میں نہ ہو، دکھاوا مقصود نہ ہو، جائز۔ تو اس لیے ہالوں میں شادی کرنا حرام نہیں ہے، چل وہاں حرام کام نہیں کرنا، بس اتنی سی بات ہے، حرام سے بچ جائے۔ ابھی ماشاء اللہ میں دیکھتا ہوں بڑا لوگوں کے اندر ہو گیا کہ جناب ہالوں میں شادی کرتے اور مجال ہے کہ کوئی مرد اور عورت ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہو، پردے کا اہتمام کرتے، پھر وہاں تصویریں بالکل نہیں اترتی۔ ابھی حال ہی میں ایک شادی ہوئی تو نوجوان مجھے کہنے لگا، وہ عالم بن رہا تھا نیک حافظ قرآن، کہنے لگا جی وہ میں چاہتا ہوں میری شادی میں نہ دلہن کی کوئی تصویر نہ اترے۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اس کو ٹیکنیک سمجھائی۔ میں نے کہا بس وہاں ایک باپردہ خاتون کو کھڑا کر دیں، اور جو آئے ان کو کہیں جی ہاں کیمرے سے بھی تصویر، موبائل سے بھی تصویر نہیں اتارنے، اور جگہ جگہ انہوں نے لکھ کر ہال میں بھی لگا دیا ذرائع کرم یہاں تصویر نہ اتاریں۔ اور دلہن کے میں نے کہا دلہن کو پہلے گھونگھٹ کو اتنا لمبا کر لینا چاہیے کہ کوئی تصویر اتارے گا بھی تو کیا کرے گا، اس کا گھونگھٹ اتنا لمبا کر لیا۔ چنانچہ اس نے ساری باتوں پہ عمل کیا،
اب وہ جو لڑکے والے تھے نا وہ جزبز ہو، وہ کہیں یہ تو بات بڑی عجیب ہے، تصویر ہی نہیں اترے گی، یہ تو یادگار تصویریں ہوتی ہیں۔ اس دن تو وہ شادی والے دن دلہا والوں نے تو کچھ تھوڑا بہت کیا کہ بھئی ہم تو اپنے کریں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کی مرضی، لیکن یہاں ابھی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اگلے دن ولیمہ تھا، تو یقیناً لاہور کی بات بتا رہا ہوں، مجھے دلہا نے بتایا، نکاح میں نے پڑھا ہے، تو وہ دلہا کہنے لگا کہ رات کو فون آیا کہ وہ جو دلہا کے والد کا رات کو فون آیا کہ وہ جو آپ نے ہال کے اندر جگہ جگہ لگایا تھا نا لکھ کر کے تصویر نہیں اتارنی، وہ ہمارے ولیمے کی تقریب میں بھی لگا دیں۔ رات خواتین نے بہت دعائیں دی ہیں کہ ہم نے بڑے آرام سے کھانا کھایا اور ہم بڑے آرام سے رہے ہیں، ہماری بچیوں کی اور ہماری سب کی تصویریں کسی نے نہیں اتاری تو ہمیں بڑا آرام ملا۔ اب ان پر دباؤ پڑا کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ دین یہ ہے اپنے مزاجوں میں خشکی نہ آنے دیں۔ یہ جو خشک دماغی ہوتی ہے نا، اس سے بچیں۔ خشک دماغی پتہ کیا ہوتی ہے؟ کوئی بات دین نہ ہو اس کو دین بنا کر اپنے اوپر سوار کر لینا۔ بعض لوگ پوچھتے بھی ہیں مجھ سے یہ خشک دماغی کیا ہوتی ہے؟ خشک دماغی کیا ہے؟ دین کی بات نہیں ہے، وہ دین نے ایسا نہیں کہا، لیکن اپنے اوپر سوار کر لینا وہ ہے خشک دماغی۔ سنت پر عمل کرنا خشک دماغی نہیں ہے، سنت پر بے ڈھنگ کے طریقے سے عمل کرنا خشک دماغی ہے، جس سے لوگ سنت سے نفرت کرنے لگے، یہ خشک دماغی ہے۔ ورنہ کوئی سنت ایسی نہیں ہے جس سے لوگ ایک سنت پر ہاتھ رکھ کر، دعویٰ ہے بہت بڑا، کسی ایک سنت پر ہاتھ رکھ کر آپ نہیں کہہ سکتے کہ صحیح العقل بندہ اس سے نفرت کرتا ہے۔ سوال ہی پہلے دعویٰ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل اور لوگ اس سے نفرت کریں، ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارے بے ڈھنگے طریقے کی وجہ سے لوگ نفرت کرتے ہیں۔ بس جو کہنا تھا نا وہ کہہ دیا، اس لیے بڑا دھیان سے انہوں نے کہا کسی بھی قسم کے وظائف چاہے کسی بھی کام کے لیے ہو، مثلا آیت کریمہ جو حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پڑی تھی، سنا ہے 1.25 دفعہ پڑھیں تو ہر مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ جی 1.25 کی تعداد قرآن و حدیث میں نہیں ہے، لیکن بزرگوں کا معمول ہے۔ ٹھیک ہے، آپ 1.25 دفعہ پڑھ لیں، ایک دفعہ پڑھ لیں، پڑھیں تو صحیح اللہ کے بندے، اصل بات تو یہ پڑھیں تو صحیح، ایک دفعہ پڑھ لیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ نکال لے گا مشکل سے۔ ہاں آپ کا کہتے ہیں وہ فلاں بزرگ نے کہا 1.25 دفعہ، ٹھیک ہے پڑھ لیں۔ ایک صاحب نے کہا اولاد کی تربیت کا بہتر طریقہ کیا ہے؟ ابھی 6 سال سے کچھ زائد ہے، اور خاوند کو اہلیہ کی دینی تربیت کیسی کرنی چاہیے تاکہ اولاد کی تربیت میں معاون ثابت ہو؟ بہت آسان سا نسخہ، بہت آسان سا نسخہ۔ بچوں کی تربیت کیسے کریں؟ بیوی کی تربیت کیسے کریں؟ پہلے تربیت کا مطلب سمجھ لیں۔ کہ تربیت کا مطلب ہی صاف نہیں ہے، کلیئر نہیں ہے، کنفیوژن ہے۔ او بڑی تربیت پتہ نہیں کیا ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوتی۔ 2 جملے بول رہا ہوں بس تربیت مکمل ہو گئی، 2 جملے بس، پورا قرآن پوری حدیث۔ اپنے بیوی بچوں کے ذہن سے بری سوچوں کو نکالیں، بری سوچوں کو نکالیں، برے رویوں کو ختم کریں، بیہیویئر، بری عادتوں کو ختم کریں، برے اخلاق کو ختم کریں۔ بری سوچوں کو نکالیں، برے رویوں کو نکالیں، برے اخلاق کو نکالیں، بری عادتوں کو نکالیں، اچھی سوچیں لائیں، اچھے رویے رکھیں، اچھی عادتیں ڈالیں، اچھے اخلاق رکھیں، تربیت مکمل ہو گئی۔ اس کے علاوہ تربیت کچھ نہیں ہے۔ کوئی ایک بندہ کہتے مجھے سمجھ میں نہیں آیا، یعنی آسان سی بات بتاؤں، بیوی بچوں کے ذہن میں، ان کی سوچوں میں، ان کے عمل میں گناہ کی کوئی بات نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں ہونے دینی بس، اور جو کام فرض واجب ہے وہ کرے، جو سنت ہے فرض ہے وہ کرے، بس تربیت مکمل ہو گئی۔ اور تربیت کسی کا نام نہیں ہے، اور کچھ نہیں ہے۔
بس گناہ نہ ہونے دیں ان کی زندگی میں، سوچ میں بھی نہ ہو گناہ، عادت میں بھی نہ ہو، برے اخلاق بھی نہ ہو، برا رویہ بھی نہ ہو، تربیت مکمل ہو گئی۔ اور یہی ہمارے سارے بزرگ کرتے آئے ساری زندگی۔ دین بہت آسان ہے، تربیت بہت آسان، بشرطے کہ بندے کو پتہ ہو۔ پتہ نہیں ہے تو بہت مشکل، پتہ نہیں ہے تو بہت مشکل۔ ایک صاحب نے کہا طلوع آفتاب کا وقت اکثر گھڑیوں میں 12 منٹ کے فرق سے ہوتا ہے، لیکن کچھ کیلنڈر میں 20 منٹ کا فرق بتایا گیا ہوتا ہے، تو کتنا وقت اشراق کے لیے انتظار کیا جائے؟ نہیں، اصل بات میں سوال سمجھا دوں۔ یہ کہتے ہیں کہ وہاں لکھا ہوتا ہے طلوع آفتاب کا وقت، تو کہتے ہیں 20 منٹ انتظار کریں۔ زوال کے وقت میں بھی یہی ہوتا ہے 20 منٹ۔ اس کا جواب دینے لگا، یہ طلوع کا وقت، طلوع کس کو کہتے ہیں؟ سورج کی گول ٹکیا، گول جسم جب نظر آنا شروع ہوتا ہے نا تو یہ طلوع شروع ہو جاتا ہے۔ جب وہ پورا جسم نظر آ جاتا ہے تو کہتے ہیں طلوع مکمل ہو گیا۔ اس میں کل لگتے ہیں 8-9 منٹ، 10 منٹ لگا، 8-9 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے۔ 5 منٹ پہلے احتیاطاً منع کر دیتے ہیں تاکہ کوئی نماز وغیرہ نہ شروع کرے، کہیں حرام کام میں نہ جا پڑے، حرام نہ سجدہ کرنا اس وقت۔ 5 منٹ بعد میں لگا کے احتیاطاً بتاتے ہیں تاکہ یہ حرام میں نہ جا پڑے۔ تو کل کتنے منٹ ہو گئے؟ 20 منٹ۔ اشراق میں خاص طور پر کہتے ہیں آپ 10 منٹ بعد سورج طلوع ہونا، جو اچھا میں ایک ٹیکنیکل بات بتاؤں، یہ جتنے کیلنڈر نا، جامعہ شفیہ والا کیلنڈر بھی مفت مل جاتا ہے دفتر سے، ایک دفعہ لے لے ساری زندگی کافی لاہور کے لیے۔ طلوع آفتاب کا جو وقت لکھا ہوتا ہے نا، وہ لکھا ہوتا ہے سٹارٹ سن رائز، یعنی طلوع کا شروع کا وقت لکھا ہوتا ہے۔ یہ ٹیکنیکل بات بتا رہا ہوں۔ تمام نمازوں کے اوقات میں جو سورج طلوع کا وقت ہوتا ہے وہ اس میں سٹارٹ لکھا ہوتا ہے، سورج طلوع ہونا شروع ہوتا ہے، اور جو غروب آفتاب کا وقت لکھا ہوتا ہے وہ سن سیٹ کا اینڈ لکھا ہوتا ہے، یعنی سورج غروب مکمل ہو جاتا ہے وہ لکھا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بعد نماز کا وقت شروع ہوتا ہے۔ بس اتنی سی بات ذہن میں رکھ لیں۔ تو 20 منٹ جو طلوع آفتاب کا وقت ہوتا ہے اس میں کوئی نماز نہ پڑھے، لیکن اگر آپ کو ایگزیکٹ پتہ ہے کہ اتنے منٹ بعد سورج طلوع ہو جاتا ہے، پورا گول جسم آپ کو نظر آ گیا، ٹھیک آپ پڑھ لیں نماز۔ جی خواتین قبرستان جا کر فاتحہ کے لیے جا سکتی ہے یا نہیں جا سکتی؟ جی خواتین قبرستان جا کر فاتحہ پڑھ سکتی ہیں یا نہیں پڑھ سکتی؟ جی تشریف رکھیے۔ بھائی صاحب نے پوچھا ہے کیا خواتین قبرستان میں جا سکتی ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ علی زائرات القبور، اور ایک روایت میں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی زائرات القبور، قبروں کی زیارت کرنے والیوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ پھر جامع ترمذی کی بھی روایت ہے اور صحیح مسلم کی بھی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب تم زیارت کر لیا کرو۔ اب میں نے دونوں حدیثیں بیان کر دی۔ اب محدثین نے لکھا کہ اصل میں ہوا کیا کہ پہلے عورتیں اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اس وقت قبروں کی پرستش ہوتی تھی، باقاعدہ پوجا جاتا تھا۔ یہ زرتشت مذہب میں بھی ہے، دنیا کے کئی مذہبوں میں ہے قبر کی پوجا کرنا۔ تو قبروں کی پوجا کرتے تھے، ان سے دعائیں مانگتے تھے، انہیں کو سجدہ کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عورتیں خاص طور پر زیادہ ہوتی تھیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ لعنت بھیجتا ہے ان عورتوں کو جو قبروں کی زیارت کرنے والی۔ پھر جو عقائد درست ہو گئے، اعمال درست ہو گئے، دین کا پتہ چل گیا خواتین کو کہ بھی پردہ ضروری ہے، مردوں کے ساتھ اختلاط خلط ملط نہیں ہونا، ٹھیک، وہاں جا کر خلاف شرع حرکت کوئی نہیں کرنی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ لہذا آج بھی اجازت ہے، عورتیں قبرستان پہ جائیں، بالکل اجازت ہے۔ اور اگر ان خواتین نے بے پردہ ہو کر گئی شوہر کے سامنے،
شوہر کے ساتھ بھی نہیں جاتی، بے پردہ ہو کر گئی، غیر محرم کے ساتھ گئی، وہاں جا کر مرد اور عورتوں کے ساتھ گھل مل کے ایسے کندھے سے کندھا لگ رہا ہے، اور وہاں جا کر وہی قبرستان سے مانگنا، قبر والوں سے مانگنا، آج بھی لعنت پھر واپس آ جائے گی، وہ ممانعت پھر واپس آ جائے گی۔ تو میں نے جواب کا خلاصہ کیا ہوا؟ محرم کے ساتھ جائے، پردے کے ساتھ جائے، وہاں جا کر خلاف شرع حرکات نہ کرے، اور تو مردوں میں اختلاط نہ ہو، آج بھی جائز ہے۔ بس اوقات بیٹی وہ کہتی ہے میں باپ کی قبر پہ جاؤں گی، مجھے سکون مل جائے گا، لے جائیں، شرعی تقاضے پورے کر کے۔ بھائی ہے، بہن ہے، کسی کی قبر پہ جانا چاہتے ہیں، لے جائیں، لیکن شرعی تقاضے پورے کر کے، آج بھی جائز ہے۔ لیکن شرعی تقاضا پورا نہ ہو پھر بنا کر دیں جی۔ بسا اوقات جی بیوی کا شوہر جب فوت ہو جائے تو ایسی صورت میں وہ عدت میں ہوتی ہے، تو جی عدت میں تو بالکل نہیں جانا۔ انہوں نے سوال کیا کیا ہے بیوی جا سکتی ہے، بیوی کو اب بیوہ کہہ دیجیے، بیوہ اپنے شوہر کی قبر پہ جا سکتی ہے، بس اوقات بہت تعلق ہوتا ہے میاں بیوی میں، اب بیوہ جو ہے وہ عدت میں نہیں جا سکتی، بالکل ناجائز۔ ہاں عدت کے بعد کسی وقت میں بیوہ اپنے شوہر کی قبر پہ جانا چاہے فاتحہ دعا یا مغفرت کرنے کے لیے چلے جائے، لیکن وہی شرعی تقاضے پورے کر کے۔ بس مزارات کو نہ قبر سمجھیں، اس کو خانہ کعبہ نہ سمجھیں، جب آپ مکمل ہو مزارات کو قبر سمجھیں، کوئی عبادت کی جگہ نہ سمجھیں، مہربانی کریں، ورنہ ہندو کہہ رہا ہے، ہندوؤں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ مسلمانوں میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ ہمارے درمیان ان کے درمیان کوئی فرق نہیں، وہ لٹا کے پوچھتے ہیں، وہ لٹا کے پوچھتے ہیں، ہم کھڑا کر کے پوچھتے ہیں۔ ہندو تانا دے رہا ہے مسلمان کو، ہندو بھی اس بات کو سمجھ رہا، اس لیے مزار پہ جائیے، اللہ سے دعائیں مانگیں، ان کی مغفرت کی دعا مانگیں، بزرگوں کے مزارات پر جائیں شرعی تقاضے پورے کر کے۔ تو مزار کو قبر سمجھیں، عبادت کا نہ سمجھیں، وہاں جا کر دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ کیا سوچ رہا ہے، یہ کیا سوچ رہا ہے؟ ہاں ہمارے بزرگ کہتے ہیں بزرگوں کے، نیک بزرگوں کے قبر پر جا کر دعا مانگیں، اللہ سے مانگیں، اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، وہ ایک الگ بات ہے جی۔ یہ زوال کے وقت ویسے بھی سجدہ جو ہے وہ مطلب نماز کے علاوہ دعا مانگتے ہیں سجدے میں جا کے، وہ بھی ایک تو بات یہ میں عرض کر دوں، بھائی صاحب کا سوال ہے کہ زوال کے وقت سجدے میں جا کر دعا مانگ سکتے ہیں، تو اس کا جواب یہ پہلا تو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، زوال کا وقت نماز میں ممنوع نہیں ہے، زوال سے پہلے کا وقت اس کو نصف نہار کہتے ہیں، نصف نہار کے وقت سجدہ کرنا حرام ہے، جب بالکل سورج سر پہ ہو، اور جب زوال ہو جائے یعنی سورج کا سایہ بننے لگ جائے اس وقت تو زور کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو زوال کا وقت تو نماز کا وقت ہوتا ہے، زوال کا وقت تو نماز کا وقت ہوتا ہے۔ یہ کیا کہنا چاہیے؟ زوال سے چند منٹ پہلے کا وقت، اس وقت میں سجدہ کرنا حرام ہے، سجدے میں جا کے دعائیں مانگنا بھی جائز نہیں، زوال سے 10 منٹ پہلے، 15 منٹ پہلے سجدہ بھی نہیں جی۔ حقیقت کے لیے جانور جو ہے جیسے قربانی کے لیے عمر کا بھی حد ہوتی ہے تو اسی طرح ہے، اور بڑے جانور میں حصہ جیسے قربانی کے حصے ہوتے ہیں، عقیقہ میں بھی اسی طرح حصے۔ جی بہت اچھا سوال کیا آپ کے، سوال یہ ہے کہ عقیقے میں کیا عمر، جانور کی عمر بھی ہونی چاہیے کوئی، اور دوسرا یہ کیا اس میں بڑا جانور ہے گائے اونٹ تو اس میں کیا کوئی اور حصے دار ہو سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، جو بکرا بکری ہے اس کے لیے خود قربانی والی، بالکل قربانی والی بات، بکرا بکری اس کے لیے تو 1 سال ہونا شرط ہے، قربانی کے لیے بھی عقیقے کے لیے بھی۔ اور جو بھیڑ اور دمبا ہے نا، جامع ترمذی کی حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 مہینے والے بھیڑ اور جو ہے نا دمبے کی اجازت دی ہے، کیونکہ بھیڑ جس کو آپ چھترا کہتے ہیں، بھیڑ اور دمبا یہ
عام جانوروں سے زیادہ جلدی موٹے ہو جاتے ہیں، پل بڑھ جاتے ہیں، اس لیے 6 مہینے سے زائد کا دمبا یا بھیڑ اس کا عقیقہ قربانی جائز۔ بکرے کے لیے 1 سال کی شرط، گائے کے لیے 2 سال کی شرط، اس میں حصے رکھ سکتے ہیں۔ 1 عقیقہ رکھ لیا، 2 عقیقے رکھ لیے، 4 بچوں کے عقیقے، میاں بیوی نے اپنا عقیقہ رکھ لیا، جائز۔ اور پھر اس میں قربانی کا موقع ہو تو 5 قربانی کے حصے، 2-3 عقیقے کے حصے، جائز عید الاضحیٰ کے موقع پر تو شرکت بھی کی جا سکتی۔ جی آدمی ایڈوانس لگا دیتا ہے، سال پورا دیتا رہتا ہے، لیکن یہ نہیں لکھتا کہ یہ زکوٰۃ میں اس کی نیت تو ہوتی ہے کہ زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، صدقہ بھی دے رہا ہے، لیکن سال بعد اتنا حساب نہیں رکھا جا سکتا۔ اگر اس کا حساب رکھنا پڑے گا یا نہیں رکھے گا، عطیہ بھی دے رہا ہے تو سال بعد کم از کم اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں نے پیسے زیادہ دیے۔ جی بھائی صاحب نے سوال یہ کیا ہے کہ زکوٰۃ صدقات دیتے ہوئے حساب کتاب رکھنا چاہیے، تو اس کا جواب یہ عطیہ، صدقہ، چیریٹی، اس کا حساب کتاب شرعی طور پر رکھنا ضروری نہیں ہے، فرض واجب نہیں، لیکن زکوٰۃ کا حساب رکھنا فرض ہے۔ میں نے سنت نہیں کہا، زکوٰۃ کا حساب رکھنا فرض ہے، کیونکہ زکوٰۃ فرض ہے۔ لہذا آپ ایک دفعہ طے کر لیجئے کہ میرے اوپر اتنی زکوٰۃ ہوتی ہے، یا میں صاحب نصاب ہوں، تو آپ ایڈوانس زکوٰۃ دیتے رہے۔ اس کو دے دیا 1000 روپے دے دیا، اس کو 5000 دے دیا، اس کو 10,000، زکوٰۃ کی نیت کر کے۔ بس ایک کام کی بات بتانے لگا ہوں، دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت ہونی چاہیے، یا مال کو الگ کر کے زکوٰۃ کا پیسہ ایک لفافے میں رکھ لیا، بس اب ہر دفعہ نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لفافے سے نکالا دے دیا، اس وقت نہیں خیال ہی نکال زکوٰۃ کیا، بس ٹھیک ہے دے دیا، ہوگی زکوٰۃ، کیونکہ اس نے الگ کر کے رکھ لیا تھا وہ مال۔ اب اگلی بات، اگر اس وقت دیتے وقت صدقے کی نیت، ہدیے کی نیت، قرض کی نیت، عطیے کی نیت، اس وقت تو دے دیا، بعد میں اس کو ایڈجسٹ کرنے لگا زکوٰۃ میں، تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت نہیں تھی۔ اصل جو بات ہے نا، دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت تھی، پھر ٹھیک ہے، آخر میں جا کے آپ حساب کر لیں۔ مثال کے طور پر 10,000 زکوٰۃ فرض ہونی تھی، اس اللہ کے بندے نے 12,000 دے دی، 15,000 زکوٰۃ دے دی، اسی طرح بالکل ٹھیک، ایڈوانس زکوٰۃ ادا ہوگی، باقی جو بچ جائے اس کو اگلے سال میں ایڈجسٹ کر لیجیے۔ جی کسی بندے کو کسی مدرس وغیرہ کو اس کا پتہ تو نہیں ہوتا کہ اس پہ زکوٰۃ لگتی ہے، لیکن اس کو آگے سے پتہ چلتا ہے اور اس کو بتانا جائز ہے نہیں، بس بات ہو گئی۔ ایک تو یہ بات ہے کسی مدرس کو، امام کو، خطیب کو بطور تنخواہ کے زکوٰۃ دینا جائز نہیں، لیکن اس کو تنخواہ ملتی ہے مسجد سے، مدرسے سے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ صاحب نصاب نہیں ہے۔ اب صاحب نصاب ہونے کے لیے آج چاندی کا ریٹ اگر کسی کو معلوم ہو، 15,000 آج کا ریٹ، کل جمعرات کو 18,000 ہو گیا ہے، 18,200 روپیہ، 18,000 روپیہ تولہ، ٹھیک، اس کو ذرا ضرب دے دیں 52 تولہ، 52.5 تولہ، 52 سے کوئی ضرب دے کے فٹافٹ مجھے بتا دیں۔ جی 9 لاکھ جی کتنا بنا، تاکہ میں یہاں موجود کو پریکٹیکل بھی تھوڑا سا کراؤں، مجھے معلوم 9,45,000 تو یہ جو مدرس کو آپ زکوٰۃ دینے لگے تھے، 9 لاکھ روپے اس وقت کے پاس تو یقیناً ہوگا، اعوذ باللہ من ذالک۔ مؤذن مدرس کے پاس 9 لاکھ روپیہ تو نہیں ہوگا، آج تو اس وقت
لاہور میں 1 لاکھ روپیہ کمانے والا نوجوان جس کے 2 بچے ہوں، گھر کرایہ، وہ فلاں بچوں کی اسکولوں کی فیسیں، وہ اس وقت زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ مدرس کی آپ بات کر رہے ہیں، مسجد کے امام کی بات کر رہے ہیں، یہ تو میں پریکٹیکل بات کر رہا ہوں۔ لہٰذا آپ کا کوئی عزیز، آپ کا بھائی، آپ کا رشتہ دار، اس کے پاس 9 لاکھ روپیہ بچت الگ سے نہ ہو، چاہے وہ 1 کروڑ کے گھر میں رہتا ہو، 50 لاکھ کی گاڑی ہے، وہ زکوٰۃ میں شامل نہیں ہے۔ اس کے پاس 9 لاکھ روپیہ ہے کہ نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ 1 کروڑ 1.5 کروڑ کا گھر بھی ہے نا، 50 لاکھ کی گاڑی بھی ہے نا، 9 لاکھ روپیہ نہیں ہے نا، تو زکوٰۃ کا مستحق۔ اور کیا کتنا کھل کر بولو۔ اس لیے آج دین کو سمجھنا ہوگا۔ اب نصاب زکوٰۃ 9 لاکھ روپے سے اوپر ہو گیا، 9,45,000 روپے بن رہا ہے، 9.5 لاکھ روپے۔ جی ایک بیوہ خاتون ہے، اس کے پاس 1 کروڑ روپے ہے، جس پہ 2.5 لاکھ روپے زکوٰۃ لگتی ہے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے اس کا ایک مکان خرید لیا، اب اس مکان خرید کے اس میں جو کرایہ تھا بس آسان سی بات پتہ کیا ہے آپ کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پاس 1 کروڑ روپیہ تھا، اس نے اس سے گھر خرید لیا، ٹھیک ہو گیا۔ اگر اسے 1 کروڑ روپے پر سال گزرا تھا تو اس کی زکوٰۃ 2.5 لاکھ روپے اس پر فرض ہو گئی تھی، نہیں دیا اب دینا پڑے گا۔ 1 منٹ، لیکن 1 کروڑ روپے پر سال نہیں گزرا، ٹھیک، سال گزرنے سے پہلے گھر لے لیا رہنے کے لیے، اب اس 1 کروڑ روپے پر ساری زندگی کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، ساری زندگی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اور اگر اس نے کرائے پر دے دیا اور کرایہ آنا شروع ہوا اور وہ ہر روز ہر مہینے خرچ ہونا شروع ہو گیا تو اس پر پھر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ کرائے پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، کرائے پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، بچت پر زکوٰۃ ہوتی ہے، انکم پر زکوٰۃ کبھی نہیں ہوتی، انکم ٹیکس ہوتا ہے۔ انکم ٹیکس اور زکوٰۃ میں فرق اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ انکم ٹیکس، میں آرام سے بول رہا ہوں، آمدن پر ٹیکس آیا، ٹیکس لگ گیا، بینک میں رکھا، ٹیکس لگ گیا۔ اب کبھی بھی جب تک وہ بینک میں 1 کروڑ روپے آپ کا رکھا ہوا ہے اس پر اب کبھی ٹیکس نہیں لگے گا، ہر سال نہیں ٹیکس لگتا، اچھی طرح یاد رکھیں، اب ٹیکس کبھی نہیں لگے گا جب تک کہ آپ اس کو نکالیں گے نہیں، پھر آئے گا نہیں۔ اور زکوٰۃ 1 کروڑ روپیہ رکھا ہوا ہے بینک میں، ہر سال زکوٰۃ ہوگی۔ کیوں؟ زکوٰۃ انکم پر نہیں ہوتی، زکوٰۃ بچت پر ہوتی ہے، جس بچت پر سال گزرے۔ انکم پر ٹیکس ہوتا ہے، اور زکوٰۃ حق اللہ ہے، اللہ کا حق ہے، اور یہ ٹیکس یہ حقوق العباد میں سے ہے، بہت آسمان زمین کا فرق ہے۔ اس لیے میں ٹیکس دے دیتا ہوں، زکوٰۃ دوں کہ نہ دوں، نہیں، وہ زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اچھا، یہ جس کو زکوٰۃ دی جاتی ہے اس کو بتایا جائے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں؟ جی، وہ بھائی صاحب نے سوال کیا تھا، اس کا جواب یہ ہے کہ جس کو آپ زکوٰۃ دیں وہ زکوٰۃ کا مستحق ہو، یہ آپ اچھی طرح کنفرم کر لیں، لیکن اس کو دیتے وقت زکوٰۃ کا لفظ کہنا ضروری نہیں ہے۔ آپ اس کو ہدیہ کہہ سکتے ہیں، تحفہ کہہ سکتے ہیں، گفٹ کہہ سکتے ہیں، اس کو بتانا بھی نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے، وہ لے گا ہی نہیں زکوٰۃ کی۔ اسی بات میں سونے کا بھاؤ آج کل کہیں رک نہیں رہا، تو اس میں زکوٰۃ ہے 5% ہے ہماری، ہم کس ڈیٹ سے اس پر رکھیں؟ بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ آج کل جو ہے وہ سونا اس کو پر لگے ہوئے ہیں، چل رہا ہے، چاندی بھی سونا بھی، تو ایسی صورت کے اندر اب یکم رمضان کو بالفرض یکم رمضان کو انہوں نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تو ایسی صورت میں شروع سال میں ریٹ کچھ اور تھا، اب کچھ ریٹ اور ہے، بیوی کے پاس 10 تولے سونا ہے، تو یکم رمضان کو جو ریٹ ہوگا اس حساب سے زکوٰۃ دینی ہوگی۔ سال بھر کی فلیکچویشن کا، اتار چڑھاؤ کا کوئی اعتبار نہیں، یکم رمضان کو جو ریٹ ہوگا اس کا 2.5% دے دیں گے بس۔ یہ آپ نے ایک دفعہ کہا کہ علم نافع وہ ہے جس پر عمل کیا جائے، دوسروں کو پہنچایا جائے، تو کیا میتھ کا علم نافع کہہ سکتے ہیں؟ حالانکہ خود کو اچھی نہیں لگتی، نہ عمل کرتا ہوں، لیکن پڑھاتا ہوں میں پیسوں کے لیے میتھ،
تو کیا میتھ پڑھانا بھی علم نافع ہے؟ سوال سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ اور ابھی آپ نے زکوٰۃ کا حساب کون سے علم سے کیا تھا؟ تو ثواب ملا سب کو کہ نہیں ملا؟ جس نے حساب کیا ہے نا آج بیٹھ کر یہاں کیلکولیٹر میں زکوٰۃ کا میتھ کے ذریعے، اس کو کیا ہوا؟ ثواب ملا۔ کون سا علم پڑھنے سے ثواب ملا؟ میتھ۔ کوئی علم ہو اس سے نفع فائدہ پہنچائیں گے تو وہ علم نافع ہے نا، وہ علم نافع ہے۔ مت کہیں کہ یہ جو ڈاکٹری پڑھتے ہیں علم نافع نہیں ہے، اچھا نہ جائیں ڈاکٹر کے پاس، اچھا اس کے پاس نفع دینے والا علم نہیں ہے، نقصان دینے والا ہے، بالکل نہ جائیں۔ نہیں علم نافع ہے۔ جی میں دوبارہ اس کو ذرا اپنی ذات کے لیے کلیئرٹی چاہتا ہوں۔ جی کہ میرے پاس پلاٹس ہیں، ٹھیک ہے، کیا اس پہ بھی میں نے زکوٰۃ دینی ہے؟ بہت اچھا سوال کیا انہوں نے، بھائی صاحب نے سوال کیا جو ہمارے پلاٹ ہوتے ہیں کیا ان پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے؟ اس کا جواب غور سے سنیے گا۔ پلاٹ خریدتے وقت اگر نیت یہ ہے کہ میں اس کی تجارت کروں گا، بزنس کروں گا، تو ہر سال اس پلاٹ کی اس سال گزرنے کے بعد یکم رمضان کو مثال کے طور پر جو قیمت اس پلاٹ کی مارکیٹ ویلیو ہوگی اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ پھر میں دوہرا دوں الفاظ، خریدتے وقت نیت تھی بزنس کی، تجارت کی، زمین خریدوں گا بیچوں گا، مکان خریدوں گا بیچوں گا، ٹھیک ہے، اس پلاٹ پر اس مکان پر ہر سال آپ کو کیا دینی ہوگی؟ مارکیٹ ویلیو کے مطابق زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اور اگر آپ نے وہ پلاٹ لیا بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، رہائش کے لیے، چاہے کروڑوں روپے کا پلاٹ ہو، اس پر 1 روپیہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، رہائش کے لیے، یا پلاٹ خرید کر ڈال دیا، بس ڈمپ کر دیا، انویسٹ کر دیا، بیچنا نیت نہیں ہے، بزنس نیت نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں میرا خیال؟ بزنس نیت نہیں ہے، تجارت نیت نہیں ہے، کیا ہے؟ پیسہ ہے ادھر ادھر لینے کے بجائے پلاٹ لے لیتا ہوں، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں۔ جو آپ نے انویسٹ کر دیا، بزنس مقصود نہیں ہے، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں۔ جی، اور خریدتے وقت نیت ہے، بعد کی نیت کا اعتبار نہیں ہے۔ جی بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ ایک شخص نے اپنی رہائش کے لیے پلاٹ لیا، بیچنے کے لیے نہیں، تجارت کے لیے نہیں، اپنی رہائش کے لیے پلاٹ لیا، 1 کروڑ کا پلاٹ، 50 لاکھ 60 لاکھ روپے قسطیں دے دی، اس کے بعد اپنے حالات خراب ہو گئے، اپنے 50 لاکھ ابھی اس کا، اب اس کے اپنے حالات خراب ہو گئے، یعنی اس کے پاس وہ 9 لاکھ روپیہ بچت کا موجود نہیں ہے، پلاٹ پہ پیسے جو پھنس گئے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، وہ نصاب میں بھی شامل نہیں ہے۔ میں نے بھی بتایا رہائش کے لیے کروڑ کا بھی پلاٹ ہوگا تو نصاب میں شامل نہیں ہے، اس کی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اب اس بندے کے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں، ایسی صورت میں اس شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ میں نے کہا نا 50 لاکھ کا پلاٹ ہے نا، ابھی تو میں کہہ رہا ہوں کروڑ کا بھی 1.5-2 کروڑ کا بھی پلاٹ ہونا، رہائش گھر کا، گاڑی ہو، سب کچھ ہو، 9 لاکھ روپیہ نقد نہیں ہے، اور گھر میں ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جو فالتو ہوں، بیکار ہوں، ٹھیک، تو ایسی صورت میں یہ شخص اب زکوٰۃ کا مستحق۔ سر اگر فیکٹری کا جو اسٹاک ہے، جی فیکٹری کے لیے بہت آسان سا جملہ ذہن میں رکھ لیجیے گا، فیکٹری پر زکوٰۃ، فیکٹری کے در و دیوار پر زکوٰۃ نہیں، فیکٹری کی زمین پر کروڑوں روپے کی زمین ہے، 1 روپیہ زکوٰۃ نہیں، فیکٹری کی عمارت پر، بلڈنگ پر 1 روپیہ زکوٰۃ نہیں، اس کی مشینری پر، کروڑوں کی مشینری، 1 روپیہ زکوٰۃ نہیں، اس کے لوڈر ٹرک وغیرہ کھڑے ہوئے ہیں، 1 روپیہ زکوٰۃ نہیں۔ پھر کس پر زکوٰۃ ہے؟ را میٹیریل پر،
اور فرنشڈ مٹیریل پر اس کا یکم رمضان کو حساب لگانا ہوگا. کتنا را میٹیریل خام مال پڑا تھا، کتنا تیار شدہ مال پڑا تھا، کتنا نقد پیسہ تھا، بس اس پر زکوٰۃ دینی ہوگی. کتنا دین آسان ہے. ایک صاحب نے کہا طلوع فجر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ کہ اگر کوئی ذکر کرنا ہو تو فجر کی سنت اور فرضوں کے درمیان کیا جا سکتا ہے؟ جی ذکر کیا جا سکتا ہے. فجر طلوع فجر کا وقت جب شروع ہو جائے صبح صادق کا، تو ایسی صورت میں اس کے بعد نفل نہیں پڑھنے، آپ تلاوت کر سکتے ہیں، ذکر کر سکتے ہیں، تسبیحات کر سکتے ہیں، صرف نفل نہیں پڑھنے. فجر کا وقت ہونے کے بعد صرف 2 سنتیں اور 2 فرض. جی کسی بندے کو پتا ہو کہ اس کے پاس سونا ہے لیکن وہ غریب بنا ہو، اس کے خرچے پورے نہیں ہوتے، بغیر نظر آتے ہیں، اس بندے کو زکوٰۃ اس کے اخراجات ہیں 1.5 لاکھ. آپ کا سوال یہ ہے، دیکھیے اگر تو اس کی بیوی کے پاس ہے نا 7.5 تولے سونا، تو مرد اور میاں بیوی کا انہوں نے کہا ہے کہ کسی بندے کے پاس سونا ہے، زیورات ہیں، 8-10 تولے سونا پڑا ہوا ہے لیکن کھانے کو ہے نہیں، تو کیا وہ مستحق ہے کہ نہیں؟ تو میں نے مسئلے کو واضح کیا، اس بندے کے پاس نہیں ہوتا، اصل میں بیوی کے پاس ہوتا ہے. تو بیوی کے پاس 10 تولے سونا، اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اس کو نہیں دے سکتے. شوہر کا معاملہ بالکل الگ ہے، بالکل الگ ہے. شوہر مستحق، اس کے بعد 9 لاکھ روپے بچت نہیں، آپ شوہر کو زکوٰۃ دے سکتے. آگے وہ بیوی کو کھلائے گا، جائز، بیوی کے لیے پھر زکوٰۃ نہیں ہوگی. اور جو بیوی نے زکوٰۃ دینی ہے وہ شوہر کو دے سکتی ہے. جی میاں بیوی، انہوں نے سوال کیا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے نہیں. میاں بیوی کن رشتہ داروں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے؟ اس کے ایک اصول ذہن میں رکھ لیجئے. اپنی نسل سے اوپر، اپنی نسل سے نیچے زکوٰۃ نہیں دے سکتے. میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، پورا چیپٹر مکمل ہو گیا. اپنی نسل سے اوپر ماں باپ، دادا دادے، نانا نانی، کچھ ہو جائے، آپ نہیں زکوٰۃ دے سکتے ان کو. بیٹا بیٹی نسل سے نیچے، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے. حقیقی بہن کو آپ زکوٰۃ دے سکتے، حقیقی بھائی کو آپ زکوٰۃ دے سکتے. جی یہ ایسی چیزیں جو اگر گورنمنٹ پالیسی یا ہم کانسٹیٹیوشن تو بہت ساری ایسی یہ تو ساری فطرے کی طرف لے کے جاتے ہیں، کیسے بچے؟ اصل میں جو ہماری یہ مجلس ہے نا، اس میں 2 مزے والے سوال ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے سیاسی سوال، ایک ہوتا ہے فرقہ وارانہ سوال. اس کا جو بھی جواب دیا جائے نا تو کچھ ماننے والے ہوں گے، کچھ نہ ماننے والے ہوں گے. جو ماننے والے ہوں گے وہ خوش ہو جائیں گے، نہ ماننے والے ناراض ہو جائیں گے. ٹھیک، اس لیے ہماری اس نشست میں سیاسی سوال اور فرقہ وارانہ سوال اس کی اجازت نہیں ہے. وہ الگ سے مجھ سے پوچھ لیں، ضرور بتاؤں گا. دارالافتاء سے پوچھیں، ضرور جواب دیں گے. اس مجلس میں نہیں، اس مجلس میں نہیں. اگر آپ براہ راست پوچھیں گے کہ بسنت منانا جائز ہے کہ نہیں، سیدھا سا سوال کر لیں، ٹھیک، حکومت پہ نہ جائے. تو اس کا آسان سا جواب یہ ہے، لا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. فضول خرچی مت کریں. گناہ کی جگہ غلط جگہ خرچ کرنا فضول خرچی ہے، اور فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. بس بات مکمل ہو. تو اس لیے بات آپ نے کی کہ کیا بسنت منانا جائز ہے، تو اس کا جواب ہے کہ جائز نہیں. فضول خرچی پہ فضول خرچی تبذیر کہتے ہیں گناہ کی جگہ خرچ کر، غلط جگہ خرچ کر. وہ بات ہے مکمل ہو. اور پھر جو اس موقع پر عورتیں اور مرد اور جو کچھ ہوگا وہاں شراب نوشی اور فلاں کہاں کیا سوچتی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ میری عزیزہ ہیں، ان کی ایک بیٹی ہے جو اب نارمل نہیں، اس کے ماں باپ فوت ہو گئے. اس بچی کی بہن ہے نہ بھائی ہے، تو اس کو خالہ کے پاس رکھا ہو، شادی بھی نہیں ہو سکتی، تو اس کو زکوٰۃ کے پیسوں میں سے گھر لے کر دے سکتے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ بالغ ہو
اگر وہ بالغہ ہو بچی تو ایسی صورت میں آپ اس کو گھر لے کر بھی دے سکتے ہیں زکوٰۃ کے پیسے سے. ظاہر ہے اس کے بعد 9 لاکھ روپے کہاں ہوگا. تو معلوم یہ ہو کوئی اب نارمل بچی ہو مستحق ہو تو بچہ ہو ایسا تو اس کو آپ زکوٰۃ کے پیسے میں سے جو جی چاہے جتنا مرضی دے سکتے ہیں آپ. جی نماز کا وقت قریب ہو جاتا ہے. جی میں 1 مہینہ پہلے رمضان سے اپنا حساب کرتا ہوں تو اس کے مطابق سونے کا ریٹ لگاؤں یا حساب لگا کے؟ جی بس آپ کوئی 1 مہینہ چاند کے حساب سے طے کر لیں. ٹھیک مثال کے طور پر آپ نے شعبان طے کر لیں 15 شعبان طے کر لیں. 15 شعبان کو آپ حساب کر لیں اپنی فیکٹری کا دکان کا اپنے پیسوں کا کہ 15 شعبان کو میں نے حساب کر لیا اتنی زکوٰۃ مجھ پر فرض ہوتی ہے بس. اب چاہے رمضان آئے تو چاہے شوال آئے کچھ آئے آپ نے پیسے الگ کر کے نہیں رکھے تب بھی آپ اتنے ہی پیسے زکوٰۃ کے ادا کرتے رہے بس اس ریٹ سے. جزاک اللہ. ابھی جو دعا آپ نے بتائی ہے اولاد کے لیے وہ ابھی دعا ربی حبلی من الصالحین. جزاک اللہ. السلام علیکم. ایک چھوٹا سا ذاتی سوال ہے. جی آپ نے لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ جی